دن بھر میں 5 نمازیں تو ویسے بھی آپ پڑھتے ہیں، اگر ان 5 نمازوں کے ساتھ آپ ایک ایک سورت پڑھ لیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اور اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ان 5 صورتوں کے فوائد و ثمرات سے مستفید ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو ادنا سے ادنا درجے کا جو حق ہے، آپ اس حق کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ ویسے تو حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت ہو اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو، اور کم از کم 1 پارہ حافظ قرآن کے لیے۔ لیکن عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم روزانہ 1 پارہ تو لازمی تلاوت کریں، اگر 1 پارہ وہ تلاوت نہ کر سکیں تو کم از کم 1 پاؤ، 1 ربع، یعنی 1 پارے کا چوتھائی حصہ، یہ تو ادنا سے ادنا درجے کا حق ہے۔ اس سے کم کوئی حق تو قرآن مجید کا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ دیا گیا ہے، اس کی قدر کریں۔ تو آپ اگر ان 5 صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کا جو سب سے ادنا درجے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ اب وہ کون سی 5 صورتیں ہیں جو 5 نمازوں کے ساتھ آپ پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ علی الصبح سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 80 حاجتیں بن مانگے پوری فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں قضیت حوائجہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دن بھر کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور ظہر کی نماز کے بعد آپ سورۃ الفتح پڑھیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اس کو حج اور عمرے کی سعادت ضرور بضرور عطا فرمائیں گے۔ اور عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبا پڑھیں، 30ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ، عما یتساءلون۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے روز محشر قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ اور مامون فرمائیں گے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ فی سورۃ الواقعہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس پر فقر و فاقوں کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھیں، سورہ تبارک الذی پڑھیں، 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ پڑھیں۔ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھتا ہے، تبارک الذی پڑھ کر سوتا ہے تو وہ عذاب قبر سے نہ صرف یہ کہ محفوظ اور مامون ہوتا ہے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتے کی طرف سے اسے یہ ہدایت دی جاتی ہے، اسے یہ ندا لگائی جاتی ہے، اسے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نم کا نومۃ العروس، کہ تو بے فکر ہو کے سو جا، اور اس طرح بے فکر اور بے غم ہو کے سو جا جس طرح کہ نئی نویلی دلہن بے فکر اور بے غم ہو کر سوتی ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔